بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، ساتھ اور سانس۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاور ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ انسان آج تک ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت پھینک سکے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی برا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہوں گی۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے اصول کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسلے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ کچھ دکھ امر بل جیسے ہوتے ہیں جو آپس میں یوں گڑ مڑ ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ دل کس بات پر تڑپا ہے اور آنکھ کس بات پر بھر آئی ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ ایک باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ وہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ وہ میں ہوں۔ اب سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، اس بے طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امیدیں ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہیں۔ جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرو تو اس سے بھاگو مت، اس کا سامنا کرو، کیونکہ خطرہ خوف سے بہتر ہے۔ کسی کو عزت دینے کا آسان طریقہ اس کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ زندگی میں انسان کو صرف اپنوں کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ وہ آپ کے اپنے ہی نہیں تو ان کو کھونے کا ڈر بھی چلا جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا، انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا، بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے،
پوچھا کون سی؟ جواب ملا زبان پر قابو۔ ہر مرد یہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہو۔ دنیا تماشائے فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں پھنسنے ہوئے تماشائی۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا سکتی ہے، مگر عورت کی خاموشی مرد کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ انسان کی عقل بس اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہوتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ جس مرد کی نظر میں محبت لباس اتارنے کا نام ہو، اس کی نظر میں اس کی محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا جلد ہی اس کی دنیا سنورنے لگتی ہے۔ ٹھکرائے جانے کا احساس تو تلخ ہوتا ہے، لیکن یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو۔ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ زندگی کے موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، کرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا رکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے بنایا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک دن اس بات کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بے وقوف کو بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے تفریح کا باعث ہو۔ چنانچہ کوششوں کے بعد تو ایک بے وقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوال پوچھتا اور بے وقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے
اپنا آخری وقت بے وقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کی طلب کر کے کہا، آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بے وقوف نے سوال کیا، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بے وقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے وقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنا آرام و قیام کا انتظار کیا ہوگا؟ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں۔ بے وقوف نے اپنا سر سے بے وقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔